کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیا. حکومت پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کا تمام دنیا کے امن پسندوں کا آج بھی موقف یہ ہے کہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. اقوام متحدہ کی قراردادیں یہ ہیں کہ کشمیریوں کو حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے آزاد خود مختار ہونا ہے، پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے. کشمیریوں کا حق خود ارادیت اور یہ امت مسلمہ کے دو مسئلے ہیں، ایک کشمیر اور ایک فلسطین، جو 75 سال سے جن سے خون بہ رہا ہے، جن سے خون بہ رہا ہے. کوئی نہیں ہے جو ان مظلوموں کے لیے فوری اقدامات اٹھائے، لیکن ظلم تو ظلم ہوتا ہے، ایک دن اس کو ختم ہونا ہوتا ہے. آج پوری دنیا کے اندر مسلمانان اور پاکستانی یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں. پاکستان کی عوام، علماء، مشائخ سب کا، پاکستان کی مسلح افواج سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب بھی متعدد مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں، اور آج بھی پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا، ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جس طرح مسئلہ فلسطین ہے عالم اسلام کے لیے، اسی طرح مسئلہ کشمیر ہے عالم اسلام کے لیے. بے بنیاد پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر اسلامی تعاون تنظیم نے یا سعودی عرب نے یا دیگر اسلامی ممالک نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آج بھی سعودی عرب، اسلامی تعاون تنظیم اور اسلامی دنیا کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. اس خطے میں 1.5 ارب سے زیادہ انسان رہتے ہیں، اور کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے عالمی امن خطرے میں ہے. ہم کہتے ہیں اگر ہندوستان مذاکرات چاہتا ہے، عالمی دنیا مذاکرات کی بات کہتی ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کشمیر کے ذریعے جاتا ہے. بغیر کشمیر کے ہندوستان سے مذاکرات کی بات ناممکن ہے. اور جب تک ہندوستان 5 اگست کا فیصلہ واپس نہیں لیتا، اس وقت تو ممکن نہیں ہے ہندوستان سے بات چیت ہو. پاکستان نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، اور نہ ہی ہم مذاکرات سے انکار کرتے ہیں، لیکن اپنی جارحیت جاری رکھے. کشمیر کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمت دری ہو، وہاں مسجدیں
उनकी हुर्मत पामाल हो, वहां नौजवान बूढ़े बच्चे यरगमाल हो, और दुनिया की सबसे बड़ी जेल इस वक्त मकबूजा कश्मीर है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान को फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करना चाहिए। 5 अगस्त का जो हिंदुस्तान का कदम है उसे वापस लेना चाहिए और इस खित्ते के अमन का ख्याल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, हम एक मजबूत कौम और फौज रखते हैं। हम चाहते हैं कि ये मसला जल्द अज जल्द हल हो और पाकिस्तान हिंदुस्तान के मामले में आजकल चूंकि वहां इलेक्शन आने वाले हैं तो हिंदुस्तानी हुकूमत के बाज लीडर उल्टी सीधी धमकियां और बयानात दे रहे हैं, अजीबोगरीब खबरें फैला रहे हैं। आपको अभिनंदन याद होना चाहिए, अल्लाह ने पाकिस्तान को वो अजीम फौज दी है और अल्लाह ने पाकिस्तान को वो अजीम कौम दी है जो ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह पर यकीन रखती है। लिहाजा कश्मीर के मसले पर सारी उम्मत एक है और सारी उम्मत मुत्तहिद है। मैं आपके सवालात के जवाबात से पहले गुजारिश करूंगा मौलाना असलम सिद्दीकी साहब से कि वो 2 मिनट कश्मीर के मसले पे गुफ्तगू करें और दीगर हजरात भी 2-2 मिनट फिर इंशाअल्लाह आपके सवालात लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मौलाना साहब ने जो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के हवाले से जो गुफ्तगू की है, मौलाना असलम सिद्दीकी, इनकी तारीफ करता हूँ और कश्मीर जो खित्ता है ये इंशाअल्लाह एक दिन जरूर आज़ाद होगा और इस मुल्क पाकिस्तान की हमदर्दियाँ जो हैं वो कश्मीर के मुसलमानों के साथ हैं और हम ये अपनी जो तवानाई है और हम इस्तेमाल करते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम कश्मीर के हवाले से अपने दिलों के अंदर मोहब्बत रखते हैं। मौलाना अल्ताफ गोंदल साहब। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे मुहतरम सफीर अमन शफी साहब ने जो कश्मीर के बारे में बात की है, इंशाअल्लाह हम उसी तरह उस बात की तारीफ करते हैं और हमारी पाक फौज जिस तरह कश्मीर के मामले में कश्मीरियों के साथ एक मोहब्बत रखती है, उसी तरीके के मुताबिक पूरी उम्मत मुस्लिम से मोहब्बत रखती है। कश्मीर की बेटी हो, वो कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, वो मुसलमान की बेटी है। कोई कश्मीरी मुसलमान बेटा दुनिया में किसी जगह पर भी हो, वो मुसलमानों का बेटा है। हम इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के एक हैसियत से, मुसलमान की हैसियत से, पाकिस्तान की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरियों की मदद करते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो करारदादें पास की हैं उसके मुताबिक हम चाहते हैं कि कश्मीरियों का हल निकाला जाए और उनको एक अमन की जगह दी जाए। मौलाना जुबैर आबद साहब दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कायद मोहतरम हज़रत अल्लामा महमूद शफी साहब ने कश्मीर के हवाले से अपना दुखी दिल और उन दुखी अल्फाज के साथ इजहार किया है, हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं कि कश्मीर जन्नत है और जन्नत किसी काफिर को नहीं मिलनी, जन्नत मुसलमानों को मिलनी है। 7 दहाइयों से हिंदुस्तान जिस तरह जुल्म और सितम कर रहा है और पिछले 4 सालों से जो इस फास्ट हुकूमत ने कश्मीरी बहनों के साथ, कश्मीरी बेटों के साथ जिस अंदाज से 70,000 से ज़्यादा मकानात गिराए हैं, अमलाक को नुकसान पहुँचाया और 1 लाख से ज़ायद अफराद इस वक्त जेलों में बंद हैं, वो कश्मीरी अवाम जिनका दिल हमारे साथ और हमारा दिल कश्मीरियों के साथ धड़कता है,
ہندوستان نے اس کو اس قید میں رکھا ہے جو بظاہر کھلی جیل ہے، اور دنیا میں یہ دو واقعی ایسے مسئلے ہیں، جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوتے دنیا کا امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بیت المقدس کی آزادی اور کشمیر کی آزادی انشاءاللہ اللہ نے چاہا ایک دن آئے گا، بیت المقدس بھی آزاد ہوگا، یہ کشمیر بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ آپ حضرات کوئی سوال کرنا چاہے ورنہ دعا۔ آج کے دن کے حوالے سے میں سوال کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو آپ کے پہلے وزیر اعظم رہے، آج وہ صلاح ہو گئی ہے، کیا کہیں گے عمران خان کی صلاح؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا کشمیر کا معاملہ جو ہے ہمارے لیے اہم ہے۔ بالکل صحیح۔ عمران خان صاحب بہت اہم ہیں لیکن کشمیر سے زیادہ اہم نہیں ہیں۔ واہ واہ واہ۔ میری گزارش میڈیا سے بھی یہی ہے کہ بالکل ان کی گرفتاری، یہاں پہلے بھی وزیر اعظم گرفتار ہوئے ہیں لیکن آج یوم استحصال کشمیر ہے، اور اگر ایک سوال جو ہے وہ آج کے دن کی مناسبت سے پوچھا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ جب کشمیر کے معاملے کے اوپر ہندوستان نے کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا اور 5 اگست کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی، تو ہم صرف یہی کر سکے کہ آدھا گھنٹہ ہم نے احتجاج کر لیا، پونا گھنٹہ احتجاج کر لیا، ہم آگے کیوں نہ بڑھ سکے؟ یہ بھی کہیں پر قوم کو پتا ہونا چاہیے۔ ہم اس وقت بھی یہی کہتے تھے، آج بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ ہم اس مسئلے کو، اس مقدمے کو عالمی سطح کے اوپر اس عرصہ کے دوران جو ہے UN میں اور باقی جگہ پہ اس طرح کیوں نہیں لڑ سکے؟ یہ ہمیں اپنی کمیاں کوتاہیاں دیکھنی چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن پھرتے رہتے ہیں۔ کاش ہماری سیاسی مذہبی قیادت اس سے سبق حاصل کرے۔ سرکاری منصب پر بیٹھے ہوئے شخص کو، وہ کوئی بھی ہو، جب سرکاری تحائف ملتے ہیں تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ قوم کو، وہ قومی خزانے میں جمع کروائے، اور یہ آپ کا خادم آپ کے سامنے بیٹھا ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اگر کبھی چائے کی پتی اور کھجور بھی کسی وقت میں ہم گئے یا وہ آئے تھی، وہ بھی ہم نے توشہ خانے والوں کو بھجوا دی۔ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھے بھی تحائف ملے، اس میں گھڑی بھی تھی، گھڑی اور توشہ خانے والے لکھتے رہے خط، میرے پاس خطوط موجود ہے کہ آپ اتنے پیسے جمع کروا کے گھڑی لے لیں۔ کئی دوستوں نے کہا کہ آپ ہمیں دے دیں اگر آپ نے نہیں لینی۔ میں نے کہا کہ تاریخ میں یہ بات نقش ہونی چاہیے کہ ایک دین کا طالب علم، عمر بن خطاب کے ماننے والا، ابو بکر صدیق کا ماننے والا، عثمان غنی کا ماننے والا، حیدر کرار کا ماننے والا، حسنین کریمین کا ماننے والا بھی ایسا موجود تھا جو اپنے گھر میں کھجور کی ایک کھجور بھی اپنے گھر نہیں لے کے گیا، وہ بھی جمع کروا دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ کہتے تھے جی یہ تو کھانے پینے والی چیزیں تو آتی نہیں توشہ خانے میں۔ زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے بری رکھا، اور بطور ایک دین کے طالب علم کے، ایک مولوی ہونے کے ناطے میں یہ فخر کرتا ہوں کہ کسی توشہ خانے یا کسی جگہ سے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ 1 روپے کی چیز سرکار کی ہم نے اپنے لیے لی ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے، قانون تو یہ بن جانا چاہیے کہ جو کچھ بھی ملے وہ جمع ہو جائے، لیکن بدقسمتی ہے اگر خان صاحب نے جو مقدمات میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب پر توشہ خانے کے حوالے سے تھے، ان سے عبرت پکڑی ہوتی تو آج یہ نہ ہوتا۔ اللہ کرے کہ آج کے بعد والے جو آنے والے ہیں وہی عبرت پکڑ لیں کہ جو سرکاری منصب پہ رہتے ہوئے تحائف ملیں، جو ہدیہ ملے،
وہ سرکاری خزانے میں جمع ہو. ہمارا تو یہ مطالبہ، اور شریعت بھی یہی کہتی ہے، یہ شرعاً بھی ناجائز ہے کہ آپ سرکاری منصب پر ہوں، آپ کو کوئی عہدہ مل جائے، تحفہ مل جائے تو آپ لے کے وہ اپنے گھر چلے جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ، چونکہ آج کا دن جو ہے میں نہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حق ہے اور سچ ہے. اور میں نے اس وقت عمران خان صاحب کے پاس جا کے ایک بار احتجاج بھی کیا تھا. یہ عام ریکارڈ ہے، ان کے ایم ایس کو معلوم ہے، جو اس وقت تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پتا ہے، شہباز گل صاحب کو پتا ہے کہ میں نے جا کے پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ یہ جو تحائف ہیں ان میں بددیانتی ہوئی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ پتہ کرے کہاں گئے. اور یہ بلکہ ہمارا جو کونسل جنرل ایک ملک میں ہے، بردر ملک میں، اس کو بھی پتا ہے اس کا، اس وقت جو سفیر ہے اس کو بھی پتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تو اس پر اپنی آواز بلند کی ہے، لیکن سیاسی قیادت ہماری کو سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بے نظیر بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، یوسف رضا گیلانی ہوں، یہ سارے الزامات اور پھر کچھ جگہ پہ شواہد، آخر کیوں ہم نہیں سیکھتے؟ اللہ کرے کہ آج کے بعد ہی ہم کچھ سیکھیں، اور آج کے بعد ہی کوئی ہمیں جو ہے وہ آگے آنے والی جو قیادت ہے وہ اس کا فیصلہ کرے کہ ہم نے اس ملک کے لیے، یہ ملک جو ہے، آپ کو میں عرض کروں کہ میں نے پہلے بھی 2-3 بار کیا، یہ موضوع نہیں تھا. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں اپنے احوال دیکھے، کشمیر کو چھوڑ دے. بغیر شاہ رگ کے کوئی جسم نہیں ہوتا، کشمیر نہیں چھوڑا جا سکتا، اور پاکستان جتنا قوی ہوگا کشمیر کا مسئلہ اتنا ہی حل ہوگا. آپ صحیح ٹریک کے اوپر آئے ہیں. جو آپ نے یہ ابھی 2-3 کام کیے، ایک سینیٹیشن کونسل بنائی ہے جو انویسٹر کے لیے، گرین پاکستان ہے، یہ مادریات جو ابھی اتنی بڑی کانفرنس ہوئی، اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ ہم نے اس پہ کام کر لیا تو ہم یہ جو روز مانگنے جاتے ہیں اس سے بھی نجات مل جائے گی، اور ہم مضبوط پاکستان کے طور پر بن کے ایک قوی پاکستان جو ہے، جو معاشی طور پر بھی قوی ہو، وہ انشاءاللہ سامنے آئے گا. اور مضبوط پاکستان کشمیر کے مسئلے کا حل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے، لیکن پاکستان میں مہنگائی ہو گئی ہے، ہماری خواجہ برادری کہہ رہی ہے کہ انڈیا سے تجارت کرنی چاہیے، فضائی راستے، ریل کے راستے، جو عوام ہے آتی ہے جاتی، ان کے لیے راستے کھلنے چاہیے. تو اس طرح جب آئیں گے تو اس طرح ماحول بہتر ہوگا. آپ بھی سمجھتے کہ یہ تجارت ہے یا راستے جو سے ہیں یہ ہمارے بارڈر اوپن ہونے چاہیے؟ میں نے آپ سے گزارش کی کہ تمام راستے مقبوضہ کشمیر کے ذریعے جاتے ہیں ہندوستان سے بات چیت کے. ہندوستان 5 اگست کا اپنا قدم واپس لے، اس کے بعد بات چیت کے دروازے اگر کھلتے ہیں. لیکن جب تک آپ مجھے بتائیں، ایک طرف وہ کشمیر کی بیٹیوں کو ذبح کر رہا ہے، ان کا خون بہا رہا ہے، کشمیر کی متنازع حیثیت کو ختم کر رہا ہے، میری شاہ رگ جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف میں کہوں کہ آئیں آلو پیاز لے لیں. آلو پیاز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، شاہ رگ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے. مولانا فاروق صاحب سے جی. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی دوست ملک ہو، میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، انہوں نے دے دیا آپ کو تحفہ، آپ نے اس کا کیا کیا، یہ آپ کے ملک کے قوانین کا مسئلہ ہے. جس طرح قذافی صاحب نے زرداری صاحب کو گاڑی دے دی، آپ اس کا کیا کرتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے. کسی اور ملک نے کسی اور لیڈر کو گاڑی دی، کیا دیا، یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں دوست کو دکھ تو ہوتا ہے، ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے بہت قیمتی چیز آپ کو انٹیک دیا ہو اور پتہ چلے وہ بازار میں بک رہا ہے تو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ اتنے کم ظرف ہیں، انہوں نے دے دیا. اب ہم نے جو حشر کیا یہ ہمارے ظرف کی بات تھی، دکھ کی بات ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ دکھ کی بات ہے، کرب کی بات ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی ملک کا سربراہ
پاکستان کے سربراہ کو ایک ایسی چیز تحفہ دے کہ جو اس کے علاوہ کسی کے پاس نہ ہو اور اس کی قیمت بازار میں لگ رہی ہو، تو پھر یہ دکھ اور کرب کی بات ہے۔ یہ بیسیکلی تو یہ اس پہ کیا کہا جائے، جن لوگوں نے خان صاحب کو اس طرف لگایا، آج بھی اگر خان صاحب کو نہ سمجھ آئے کہ اس کھائی میں انہیں دھکا کس نے دیا ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، یہاں تک کس نے ان کو پہنچایا ہے۔ مولانا فاروق صاحب، میں دعا سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اپنے صحابی دوستوں کا، اپنی بہن کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسری بات کہ آج کا جو اہم موضوع میرے قائد محترم حضرت حافظ طاہر شفیع صاحب نے اور ہماری جماعت پاکستان علماء کونسل جامعہ ملک اسلامیہ نے یہ جو سیمینار کے عنوان سے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ سال میں ایک مرتبہ یا آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی، اس کے لیے اپنی مسلح افواج کا دستے بازو بننا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں اپنے جتنے ادارے ہیں جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ میرے محترم، آپ یقین مانیں کہ جن ملکوں نے قربانیاں دی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ رائے گار نہیں گئے، وہ رائے گار نہیں گئے۔ ہم صرف سال میں ایک آدھ مرتبہ جلوس نکالنے سے اور یہ اس طرح کے سیمینار کرنے سے اس مسئلے کا حل نہیں نکلا کبھی بھی۔ اور دوسری بات، میں یہاں پر باجوڑ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ باجوڑ میں ہمارے سیاسی جماعت کے جلسے کے اندر جو دھماکہ ہوا اس کی بھی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو اس وقت حالات بن رہے ہیں، میں اپنے زعماء سے بھی کہوں گا خدا را اس پر تھوڑا سا رحم کا معاملہ فرمائیں، تاکہ مذہبی انتشار سے بڑا کہیں مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو تباہی کے دانے پہ چلا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج کی اس کانفرنس کے عنوان سے اس کشمیر کے دور ہاں نہیں، قریب ہی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں مذہبی حالات کو بھی شامل کریں، سیاسی حالات کو بھی شامل کریں، اور ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح کشمیر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آخر میں اس نعرے سے اس کا احترام کروں گا، نعرہ تکبیر، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ جہاں تک باجوڑ کی بات ہے اور جو خیبر میں علی مسجد شہید کی گئی اور پھر کوئٹہ میں پولیو کے ورکرز پر حملہ ہوا، پاکستان علماء کونسل، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی باقی تمام جو جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام، جمعیت متحدہ، جمعیت اہل حدیث اور دیگر جتنی جماعتیں ہیں، کل جمعہ کے دن انہوں نے پورے ملک میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا انوار الحق صاحب، ہمارے جو اکابرین ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اس کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ پیغام پاکستان میں یہ بات ہمارے اکابرین لکھ کر دے چکے ہیں، اور یہ پیغام پاکستان فتویٰ میں واضح کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی عسکری کارروائیاں جو دیکھیے، پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اس کا آئین اور دستور جو ہے وہ ہمارے بڑوں نے بنایا ہے۔ آج مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اور مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا شاہ احمد نورانی اور ان جیسے جو اکابرین ہیں، مولانا عبدالحق، ان کے تقوی طہارت کے قریب بھی کوئی نہیں ہے۔
تو کیا وہ پاکستان کا آئین بناتے ہوئے انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا؟ اس آئین میں واضح ہے کہ پاکستان کا سپریم لا قرآن و سنت ہے۔ ہم سودی نظام کا خاتمہ بھی چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر اللہ کے حدود کا نفاذ بھی چاہتے ہیں۔ ہم یہ جو موجودہ نظام کیا اسے کہیں نظام عدل جو ہے، آج میں ایک سوال چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، بار بار پوچھتا ہوں جواب نہیں ملتا، بلکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہ محسن نقوی صاحب نے رضوانہ کے کیس میں خط لکھا ہے کمیشن بنانے کے لیے، جوڈیشل کمیشن کے لیے، کیوں نہیں اب تک جوڈیشل کمیشن بنا؟ اگر ہفتے کے دن عدالت لگ سکتی ہے، رات کو 8 بجے عدالت لگ سکتی ہے، رات کو 11 بجے عدالت کھل سکتی ہے، شیریں مزاری صاحبہ کو رات 10 بجے آپ ضمانت دے سکتے ہیں، تو غریب کی بیٹی رضوانہ کے لیے کیوں جوڈیشل کمیشن نہیں بنا؟ وہ اس لیے کہ وہ غریب کی بیٹی ہے اور اس پہ ظلم کرنے والا ایک جج ہے اور اس کی بیگم ہے۔ خاموشی ہے، سناٹا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا یہ میرا موضوع نہیں تھا، لیکن چونکہ یعنی آج سے 3-4 دن پہلے سارے ذرائع ابلاغ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے بھجوایا ہے جوڈیشل کمیشن کے لیے خط۔ اگر یہی جج کی بیٹی ہوتی، معاملہ الٹ ہوتا کہ اس بیٹی کی جگہ جج کی بیٹی ہوتی، تب بھی اسی طرح کی خاموشی ہوتی، تب بھی اسی طرح چپ رہتے جج صاحبان۔ محترم جج صاحب، آپ عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہوں یا کوئی اور بڑا ملک کا لیڈر ہو، آپ ضرور ان کے لیے رات کو عدالت لگائیں، دن کو عدالت لگائیں۔ ویسے یہ نصیب کسی کا ہے، سارے لیڈروں کا نصیب نہیں ہے، لیکن کیا رضوانہ اس قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ شیریں مزاری صاحبہ کی جب رات کو ضمانت لی گئی تھی تو کہا گیا کہ ان کی بڑی خدمات ہیں انسانی حقوق کی، رضوانہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کا جرم کیا ہے؟ اس بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، تو پھر یہ نظام عدل پہ کون اعتبار کرے گا؟ لاکھوں لوگ جیلوں میں ہیں، ہماری عدلیہ چھٹی پہ چلی گئی، ان کو گرمی لگ رہی ہے۔ یہ ایسی عدلیہ ہے جس کو ایئر کنڈیشن میں بھی گرمی لگتی ہے۔ ہاں، کاش چیف جسٹس آف پاکستان جانے سے پہلے ایک دن لاہور کی یا پنڈی اڈیالہ جیل کی بیرک میں اپنے جج صاحبان کے ساتھ گزارے اور وہاں عدالت لگائے، تاکہ انہیں پتہ چلے جو بے گناہ، چلے گناہگار کا بھی حق ہے، لیکن جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ پچھلا 1.5 سال تو ہم نے سیاست کھیل کے عدالتوں میں گزارا، تو رضوانہ کو بھی کوئی حق دے دے۔ اس ملک کا مقدر انشاءاللہ خلافت راشدہ کا نظام ہے، جہاں انصاف دہلیز پہ ملتا ہے، بکتا نہیں ہے۔ حضرت دعا فرما دیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، کشمیر کے مسلمان جتنے شہید ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ، شہدائے باجوڑ اور شہدائے یہ جو بچی فوت ہوئی ہے رضوانہ کے حوالے سے، یا اللہ زخمی ہے، اللہ صحت، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ، اس ملک میں استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ، پاک فوج کو بھی استحکام نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اس کا دست بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔